عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے قربانیوں کا لازوال اور غیر متناہی سلسلہ خیر القرون سے شروع ہو گیا تھا، اور جب بھی کسی بد کردار شخص نے اس اجماعی عقیدے میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی ہے تو امت کا ہر فرد میدان عمل میں اترا ہے۔ احمد پور شرقیہ میں ایک عورت غلام عائشہ بی بی اور عبد الرزاق نامی شخص کا نکاح ہوا۔ رخصتی سے پہلے عبد الرزاق نامی شخص قادیانی ہو گیا۔ قادیانی چونکہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے بلکہ حضور کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چنانچہ 24 جولائی سن 1926 میں غلام عائشہ بی بی نے احمد پور شرقیہ عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا۔ قادیانی جانتے تھے کہ اگر یہ کیس عدالت میں چلتا رہا تو پہلے ہمارے کفر پر فتویٰ علماء لگاتے تھے، اب فیصلے عدالتوں سے ہوں گے، لہذا قادیانیوں نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کرانے کی کوشش کی۔ 21 نومبر سن 1928 کو یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ غلام عائشہ بی بی نے نظر ثانی کی درخواست دی، چیف کورٹ نے مقدمہ دوبارہ بحال کیا، کیونکہ غلام عائشہ بی بی یہ سمجھتی تھی کہ قادیانی کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مقدمے کی جب دوبارہ کارروائی شروع ہوئی تو بڑے بڑے مسلمان علماء کو بلایا گیا جنہوں نے اس کیس پر دلائل دیے۔ ان میں سے ایک شخصیت کا نام حجت اللہ فی الارض علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کو خط لکھ کر مدعو کیا گیا۔ جب آپ کو خط ملا تو آپ دارالعلوم دیوبند سے ڈھابیل جانے کے لیے رخت سفر باندھ چکے تھے۔ چنانچہ خط موصول ہوتے ہی آپ ڈھابیل کی بجائے بہاولپور تشریف لے آئے، اور 25 اگست 1932 سے 28 اگست 1932 تک مسلسل آپ عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کراتے رہے۔ 29 اگست کو قادیانیوں کے وکیل جلال الدین شمس نے حضرت کے بیان پر جرح کی۔ جرح کے دوران حضرت نے ایک موقع پر قادیانی کو جہنمی کہا تو جلال الدین شمس نے احتجاجاً جرح بند کر دی، تو حضرت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے تو اسی کمرہ عدالت میں ابھی اسی وقت تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ جامع مسجد صادق بہاولپور نے حضرت نے ہزاروں کے مجمع کو خطاب فرمایا کہ جب مجھے مکتوب موصول ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں، شاید یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا طرفدار بن کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مجمع میں سے حضرت کے ایک شاگرد مولانا عبد الحنان ہزاروی کھڑے ہو گئے اور کہا، حضرت اگر آپ کو بخشش کی توقع نہیں تو دنیا میں کس کو ہے؟ ان کے جواب میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مولانا آپ نے میری تعریف میں مبالغہ کیا ہے، حالانکہ یہ بات ہم پر کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم سے ختم نبوت کا دفاع نہ ہو سکا۔ بہاولپور سے واپس جاتے ہوئے آپ نے مولانا محمد صادق بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اگر میری زندگی میں فیصلہ آ گیا تو اچھی بات، وگرنہ میری قبر پر آ کر اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ موت و حیات کے فیصلے تو ابد سے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ فیصلے سے پہلے ہی حضرت کا انتقال مئی 1934 میں ہو گیا، جب فریقین کی شہادتیں مکمل ہو گئیں۔ قادیانیوں کو معلوم ہو گیا کہ اب ہمارے کفر کا فتویٰ عدالت سے دائر ہوگا، اور ہر قسم کی سازش دم توڑ گئی، مایوسیاں بڑھ گئیں۔ تو 10 نومبر 1934 میں خود قادیانیوں نے عبد الرزاق قادیانی کو اس لیے قتل کروا دیا کہ مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ قادیانیوں نے یہ اپیل دائر کی، چونکہ مدعا علیہ مر گیا ہے لہٰذا اس کیس کو داخل دفتر کیا جائے، ختم کیا جائے، مگر بارگاہ رب ذوالجلال میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ قضاء و قدر کے فیصلے ہو چکے تھے۔ قادیانیوں کے کفر پر عدالت سے مہر تصدیق ثبت ہونے کا اوپر فیصلہ ہو چکا تھا، لہذا مسلمانوں نے موقف اختیار کیا کہ مدعا علیہ کے مرنے کے باوجود عدالت اپنا فیصلہ جاری کر سکتی ہے۔ چنانچہ 7 فروری سن 1935 میں عدالت عالیہ نے
یہ فیصلہ جاری کیا کہ قرآن پاک، احادیث رسول، اجماع امت اور قانون و آئین کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین اپنے عقائد و نظریات اور اعمال کی بنیاد پر مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے کافر ہیں اور مسلمانوں سے جدا اقلیت ہیں، اب حضور کے دامن نبوت سے وابستہ رہنے کا ان کا کوئی حق نہیں، وہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اور مسلمان اور کافر کا چونکہ نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے غلام عائشہ بی بی اور عبد الرزاق قادیانی کافر کا نکاح منسوخ کیا جاتا ہے۔ قادیانیوں، پہلے یہ فیصلہ صرف علماء کا تھا، پھر یہ فیصلہ عدالت کا ہوا، اب یہ فیصلہ نیشنل اسمبلی پاکستان کا ہے۔ تمہیں علماء بھی کافر کہتے ہیں، تمہیں عدلیہ بھی کافر کہتی ہے اور تمہیں نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی کافر کہتے ہیں۔